اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 178 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع دراصل حکومت کی ناکامیوں پر ان کے اپنے وزراء کا پھٹ پڑنا ہے، لیکن میں نے اس کا عنوان دیا ہے جائیں تو جائیں کہاں۔ تو پہلی بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ شنید ہے، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اخبارات میں بھی بعض اوقات خبریں صحیح نہیں آتی۔ ایک اخبار میں شائع ہوئی ہے خبر کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بعض وزراء بجلی کی قیمتوں اور گیس کی عدم دستیابی پر پھٹ پڑے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ وزراء بھی پھٹ پڑ رہے ہیں، ورنہ تعریف کرتے نہیں یہ تو ہمارے صاحب جو ہیں تو آسمان تک پہنچا دیں گے ہمارے ملک کو ترقی کے۔ اور آپ دیکھیں کہ چند روز میں کیسے کہ ایک وزیر کا تو بار بار ذکر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں 2-3 ہفتے کی سے چلیے آگے بڑھ جائیں، 1 مہینے کے اندر اندر ملک اتنا ترقی کرے گا کہ دنیا کے لوگ ہمارے یہاں روزگار کے لیے آئیں گے۔ اب آپ ان کی حماقت کا کیا کہیے کہ 3.25 سال میں جو کچھ نہیں کر سکے بلکہ ڈبو دیا ملک کو معیشت کے بھنور میں، سمجھے پھنسا دیا ہے، اور آج بھی شرمندہ نہیں ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ انہیں اندازہ ہوا ہے وزراء کو کہ اب عوام کا سامنا کرنے کا وقت آ رہا ہے، تو اس لیے اب وہ تنقید کر رہے ہیں اپنے قائد پر، اپنے رہنما پر، اور پھٹ پڑنے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ ان کو حیرت اس بات پر ہے کہ دنیا بھر میں قیمتیں اب کم ہونا شروع ہوئی ہیں۔ اب یہاں عالم یہ ہے کہ جناب گیس جو ہے وہ غائب ہے ملک سے۔ پورے ملک میں چند علاقے ایسے ہیں جن میں بڑے لوگوں کے اور حاکموں کے، باقی پورے ملک میں گیس کا جو بحران ہے، کہیں بھی گیس نہیں ہے۔ آتی ہے بیچاری عورتیں روٹی پکا رہی ہیں، سالن پکا رہی ہیں، بیچ میں غائب ہو گئی کہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا اصل اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، یعنی فلاں وقت سے فلاں وقت تک گیس نہیں آئے گی اور فلاں وقت آئے گی، یہ ہوتا ہے گیس لوڈ شیڈنگ کا اصول۔ لیکن یہاں تو یہ اعلان کرنے کے بعد بھی بار بار گیس معطل ہوتی ہے، اور عورتیں بیچاری گھریلو خواتین پریشان ہیں کہ وہ کس طرح کھانا پکائیں، کس طرح بچوں کو اسکول بھیجیں، اور شوہروں کو دفتر، اور اپنے اور جو لڑکے ہیں یا جو بھی ملازم، بلکہ وہ خود بھی ملازمت کرتی ہیں ان میں سے بہت سی، تو وہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم کریں کیا۔ گیس نہیں ہے، اور گیس کب نہیں ہے؟ سردیوں میں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بجلی مہنگی اور کمیاب گرمیوں میں۔ گرمیوں میں بجلی کی ضرورت ہے تو وہ نہیں ملے گی، سردیوں میں گیس کی ضرورت ہے تو وہ نہیں ملے گی، اور ہم اس مدینہ جیسا اسلامی فلاحی معاشرہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو کہہ سکتے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کے زمانے میں گیس اور بجلی نہیں تھی تو اس لیے ہم ویسا معاشرہ قائم کر رہے ہیں کہ گیس اور بجلی نہ رہے ملک میں۔ تو اس کے بعد یہ جو وزراء جو پھٹ پڑے ہیں، ان کی ایک وجہ لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ ان پر ان کے سربراہ نے اگلے 3 ماہ تک بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ 3 مہینے تک وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ وجہ ان کے ذہن میں ہوگی، ان کے وزیروں کو پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہوگی کہ کیسے پوچھیں۔ تو جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اگلے 3 ماہ کے دوران بہت سی تبدیلیاں بھی آنے والی ہیں اس ملک میں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان پر عدم اعتماد کی تحریک کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ تو عدم اعتماد کی تحریک کے دوران اگر وزراء اور ان کے ارکان اسمبلی ملک سے باہر ہوئے تو کیونکہ یہ حکومت کھڑی کتنے ہیں؟ چند ووٹوں کی۔ اسمبلی میں چند ارکان کے ووٹ اگر کم ہو جائیں نا ان کے، تو حکومت چلی جائے گی۔ تو اسمبلی کے لحاظ سے تو چند ارکان کے ووٹوں پر یہ اس کے سہارے پر کھڑی ہے۔ دوسری طرف اندرونی اور بیرونی طاقتیں وہ اب تک حمایت کر رہی ہیں اس حکومت کی، اس لیے چل رہی ہے۔ وہ ذرا سا ہاتھ اٹھا لیں، یہ طاقتیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تو پتہ چلا کہ اگلے ہی دن
یہ حکومت عدم کی طرف چلی جائے گی وجود سے۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو وزراء جو اسباب بیان کر رہے ہیں کہ گیس کی عدم فراہمی سردیوں میں، بجلی کی عدم فراہمی گرمیوں میں، اور ان کی قیمتوں میں اضافہ، یہ اسباب تو بہت دنوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اگر اس پر ہی غیرت آتی تو یہ سب لوگ بہت پہلے مستعفی ہو چکے ہوتے، لیکن اب انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہماری کارکردگی، موجودہ کارکردگی کی بنیاد پر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہو سکتا ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض جگہ جوتے پڑیں ان کو کہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے جو پھر آ گئے ووٹ مانگنے کے لیے۔ یہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکیں گے جب وہی قوتیں جن کو برسر اقتدار اس وقت لائی ہیں وہی پھر فعال ہو جائیں، کیونکہ ان کے سامنے تو عوام بالکل بے بس ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے وہ۔ تو اس لیے ان کی بنیاد پر اگر آ جائیں تو اللہ کی مرضی۔ اچھا، حکومت جو ہے یہ جو اعلان کیا ہے کہ صاحب وزراء باہر نہیں جائیں گے، یہ حکومت کی کمزوری کی اصل میں نشاندہی کر رہا ہے۔ حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہم زیادہ چلنے والے نہیں ہیں، اس لیے وزیروں کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ آپ بھی رکیں۔ اچھا، پھر وزیر بھی پھٹ پڑ رہے ہیں، کئی جگہ مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ ان میں مخالفت میں ایک صاحب جو ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ انہوں نے کہا، پرویز خٹک صاحب، بڑے کہنا چاہیے سربراہ مملکت کے ناک کا بال ہیں یہ صاحب، پرویز خٹک صاحب۔ یہ کنٹینر پہ یاد ہے کس طرح بوڑھے آدمی دبلے پتلے منحنی سے کنٹینر پہ کس طرح ناچتے تھے، یہ مذاق اڑواتے تھے اپنا یہ۔ اس کے بعد انہیں صوبہ سرحد میں اہم مقام ملا اور اس کے بعد مرکزی حکومت میں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے پرویز صاحب کا، خٹک صاحب کا، کہ گیس لوڈ مینجمنٹ پروگرام جو بنایا حکومت نے وہ انتہائی ناکارہ ہے۔ ان کا غصہ اس بات پر کہ گیس تک کو یہ مینیج نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان میں بنتی ہے، گیس منگواتے بھی ہیں یہ، اور خود پاکستان کی قدرتی پیداوار ہے یہ، اور اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو نکالیں تو شاید یہ دوسرے ملکوں میں برآمد بھی کر سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عوام کی اور ملک کی ہمدردی اگر ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ کیوں کریں گے یہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے قائد سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اپنے اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے اس حال میں، جبکہ ہم نے 3.25 سال میں کچھ کرنا تو درکنار منفی سے بھی نیچے لے آئے ہم ملک کو اور عوام کو۔ تو کہتے ہیں ہم اگلے الیکشن کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں جانے کے قابل بھی نہیں رہے اب۔ اس بات پر پھٹ پڑے ہیں وہ کہ کہیں تو اصلاح کی کوئی کوشش کریں۔ ایک خیال یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے وزیروں کو جو باہر نہیں جانے دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے شاید کہ اب بہتر کوئی صورتحال پیدا کریں گے، ملک میں بہتری کی طرف کچھ کریں گے۔ مجھے تو نہیں، 3.25 سال میں جو ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے ہیں، بلکہ پیچھے تو بہت قدم اٹھائے اور یو ٹرن بہت لیے ہیں۔ تو ان سے مجھے امید نہیں ہے، اللہ کرے کوئی معجزہ رونما ہو جائے اور یہ کچھ کر دکھائیں۔ اب ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کا سامنا کر نہیں سکتے، پھر یہ کہ آئندہ بہتری کی صورت کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی امکانات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو جب ہم عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، آئندہ الیکشن میں کامیاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہمیں تو نہ اللہ کے یہاں شاید کوئی اجر ملے یا کوئی اچھا مرتبہ مل جائے، اور عوام میں تو ہم ویسے ہی بہت زیادہ بدنام ہو چکے ہیں۔ اس سے زیادہ بدنامی اور کیا ہوگی کہ کوئی ایک شخص بھی ملک میں سوائے ان کے حالی موالیوں کے، کوئی ایک شخص بھی تیار نہیں ہے ان کے حق میں کلمہ خیر کہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ اگر فیئر الیکشنز ہو جائیں تو اچھے لوگوں کو منتخب کر سکیں۔ باقی بشرط زندگی باقی، مگر اس درخواست کے ساتھ کہ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے تاکہ عوام کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔